نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ترمذی شریف میں اس کا باقاعدہ حال مذکور ہے، اسی طریقے سے بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک یعنی آپ کی دو چپلوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس میں وضاحت سے لفظ ہے کہ اس کے دو قبال ہوتے تھے، قبال یعنی دو پٹیاں ہوتی تھیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ اس طرح پہنتے تھے کہ گویا ایک پٹی انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان سے آتی تھی اور دوسری اس کے برابر والے سے۔ بہرحال اس طرح کی مختلف تفصیلات اور اس کا سائز کتنا ہے، چوڑائی اور اس کے بارے میں ان سب کا تذکرہ احادیث میں وارد ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف موجود تھے، بخاری میں موجود ہے یہ بات، اور آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ وہ دونوں چپلیں وراثت میں تقسیم نہیں کی گئی تھی بلکہ وہ حضرت انس ہی کو ہدیہ کر دی گئی تھی، ان کے لیے تھی، وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی۔ اب یہ ہے کہ وہ آگے نسلوں میں منتقل ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے وہ ان کی ذاتی چیز تھی، ہر آدمی اس پہ غور و خوض نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے اپنے خاندان میں یقیناً اتنی اہم چیز کو رکھا ہوگا، اس کا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسی چیز ملتی تو آپ کیا کرتے؟ ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ ایک ہدیہ ملا ہے تو اس ہدیے کو محفوظ رکھتے، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ وہ استعمال ہوا اور ختم، ہو سکتا ہے کہ محفوظ رکھا ہو کبھی استعمال نہ کیا، وہ چلتا پھر اس وقت تک جب تک کہ اس کی نقش بنایا جا سکتا ہو تو نقش بنایا۔ تو اسی لیے اکثر لوگوں نے امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے نہیں زمانے سے اس کو دیکھ کر یا ان احادیث کو سامنے رکھ کر اندازے سے اس کا نقش بنایا، اور وہ نقش اسی لیے اس ویڈیو میں جو صاحب بیان کر رہے ہیں ان سب کو آپ دیکھیے تو سب کا اسٹائل ایک جیسا ہے، وہ ڈیزائن چھوڑ دیجیے، اس کا شیپ ایک جیسا ہے، وہ پتے کی طرح اوپر سے ایسے اور نیچے سے تھوڑا چوڑا، آگے سے نوک اس میں اور اس میں دو قبال آ رہے ہیں۔ یہ سب کے ہاں آپ کو ایسے ہی شیپ ملے گا، اس پر ہی تقریباً اتفاق نظر آتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہی اس کو بنایا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا عکس موجود تھا، تو انہوں نے جو بات کہی کہ اس کا کوئی ثبوت اور کوئی ایسی چیز نہیں، کسی کو نہیں پتہ، کہیں محفوظ نہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں یعنی وہ حقیقت میں اس وقت موجود نہ بھی ہو تو اس کا نقش موجود ہونا یا اس کی کاپی کر لینا، ہاتھ سے اس کو ڈرا کر لینا، یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ اور جیسا عرض کیا کہ یہ آج سے نہیں، کئی سو سالوں سے، ہزار سالوں سے یہ لوگ لکھ رہے ہیں، اس کا نقش بنا رہے ہیں اور اس کے مطابق اس طرح پہنتے نہیں تھے۔ یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سے بیج بناتے ہیں یا بالوں میں امامہ باندھ کے سر پہ اور پھر اس پر لگاتے ہیں، یا ویسے پہنتے کرتے پہ لگا لیتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح کسی بھی لباس کو کاپی کر کے اس لباس کو پہننا، مثلا آپ سفید کرتا پہنتے تو یہ صاحب خود سفید کرتا پہنے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرتا پہنتے تھے ایگزیکٹلی نہیں، لیکن اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے بھی کرتا پہنا، بہت اچھی بات ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نال مبارک کو کوئی اگر ایسا اس کے شیپ کی اپنی نال بنا کے پہنتا ہے یا ادب میں نہیں پہنتا، گھر میں سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی مذاقہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں اصل یہ ہے کہ چونکہ برکت کی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق ہوں۔ اب یہ جو نال کا ڈیزائن ہے یا بروچ ہے یا ایک انسگنیا سا ہے، یہ ایک اس کا عکس ہے، تو اب یہ وہ نال نہیں ہے، اس لیے اس میں تو برکت اس طور پر نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نال مبارک ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے اس اصل نال سے ملتی جلتی کوئی چیز بنائی گئی ہے، تو ہاں بس اس حد تک ایک اپنے محبوب کا سووینر کے طور پہ کوئی رکھتا ہو تو رکھنا جائز ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا اور پہننا اور ہر وقت پہنے رہنا اور بار بار پہننا اور جو نہ پہنے اس کو تنقید کرنا یا لوگوں کو ترغیب دلانا یا اس کو اپنا ایک نشان بنا لینا،
جیسے کہ صوفیہ نے اور بعض بریلویوں نے کیا کہ جناب اب یہ ان کی علامت ہو گئی کہ جو یہ لگاتا ہے وہ گویا اہل سنت ان کے مطابق ہو گیا، باقی لوگ گویا گمراہ ہوئے یا حب رسول سے عاری مانے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ تشدد کے اب یہ صاحب جس طرح بیان کر رہے ہیں، ایک چیز جس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے، اس کو لگانا ضروری ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کوئی اہم چیز ہے، نہ کوئی، ایک اپنی محبت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس کو جس طرح سمجھ میں آئے، بس وہ شریعت کے حدود سے نہ نکلے۔ مثلا ان صحابی نے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر بٹن لگائے ہوئے دیکھا تھا، بس ساری زندگی بغیر بٹن کے قمیص پہن رہے ہیں، تو کیا مذاق ہے اس میں؟ جس کو ابھی کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے، آپ نے اکثر بٹن لگائے، لیکن باپ بیٹے وہ دونوں صحابی اور ان کے بیٹے ساتھ آئے تھے، دونوں لگے رہے ساری زندگی، انہوں نے پھر بٹن نہیں لگائے، ٹھیک ہے، ان کا ذوق ہے، ان کا شوق ہے، کسی نے ان پر نقد نہیں کیا، تنقید نہیں کی۔ تو ہمیں یہ وسعت پیدا کرنی چاہیے کہ کسی کو کسی چیز سے کیا نسبت اور تعلق ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے، ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں سے، جس سے محبوب کا تعلق ہو، اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار ذا الجدار وذا الجدار وما حب دیاری شغف نہ قلبی ولکن حب من سکن الدیار، جو مجنوں کا کی طرف منسوب ہے یہ، کہ میں لیلا کی بستی سے گزرتا ہوں، پابندی لگ گئی، اندر جا نہیں سکتا ہوں، تو بستی سے گلیوں سے گزرتا ہوں، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، تو اس دیوار کو اور اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس کو بوسہ دیتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں وما حب الدیار شغف قلبی، میرے دل میں ان دیواروں کی کوئی محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، بلکہ اس کی محبت ہے جو ان دیواروں کے برابر رہتی ہے، پیچھے رہتی ہے، کیونکہ وہ اندر تو ملاقات کی صورت نہیں ہے، پابندی ہے، تو اس اب یہ دیوار اس کے گرد ہے، تو ایک محبت کا ایک، تو اب یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو جو کرنے والے ہیں ان کو بھی اس تشدد سے بچنا چاہیے کہ کسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے، اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے بھائی، لوگوں کو ان کے حال پہ۔ اب یہ ایسے ہی کہ ایک آدمی کو خاص انداز سے کوئی چیز پسند آتی ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے، کوئی لوگ، اب ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنا، جس سے کبھی محبت ہوئی ہو، اس کا ایک پھول مل گیا، وہ کتابوں میں رکھا ہوا ہے، اس کو بس لے کے گھوم رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے ملا تھا۔ اور شاعری میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک تمہارے دیے ہوئے اس پھول یا اس قلم میں ہاتھوں کی خوشبو محسوس، یہ جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ تو بعض کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار اشیاء کے ذریعے کرتے ہیں، اور اسی کا اظہار حضرت عمر فاروق نے جب وہاں کیا تھا حضر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ بھائی تم پتھر ہی ہو، ہمارا یہی عقیدہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو میں بھی بوسہ دے رہا ہوں، یعنی کوئی تمہاری عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان میں سے جو رکھے، تو آپ اس کو اگر ادب، محبت، پیار سے، تعلق سے کہہ دیں کہ بھائی یہ آپ نے جو پہنا ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے طور پر محبت سمجھتے ہوئے پہنا ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ کی محبت کے تقاضے بھی سارے پورے کیجئے، کوشش کیجئے، باشرہ بھی ہوئی ہے، شریعت کے بھی تقاضے اور جتنے ہیں فرائض وغیرہ پورے کیجئے، اور بس یہ اعتقاد رہے کہ یہ مستقل کوئی اپنی ذات سے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اس سے کوئی مسائل نہیں دور ہوتے، اس کے کوئی ایسے فضائل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بزرگوں کا اگر طریقہ سمجھ کے کسی کے کہنے پہ آپ نے ایسا کچھ کر بھی لیا ہو، فرض کیجئے، تو بس حد میں رہے، یہ چیز اس سے بڑھ نہ جائے، یہ کہ بس صبح شام اب یہی لگے ہوئے دکانوں میں، تو ربیع الاول آتا ہے تو لوگ ایسا کر لیتے ہیں، جیسے کہ جھنڈیاں وغیرہ لگا لیتے ہیں لوگ، پاکستان کا فلیگ لگا لیتے ہیں، تو بعض لوگوں کو پسند آتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی لگانا یاد نہیں رہا کہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہو، بس محبت پاکستان سے یقیناً ہے جس کو ہے، اپنے اپنے ملکوں سے۔ بعض لوگوں کو اپنے محبوب کی تصویر ہے، وہ اپنے پروفائل پہ لگایا، ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کی تصویر، اب وہ اس کا تو جائز ناجائز کا بھی مسئلہ ہے، چلو اگر اس کو جائز حدود میں فرض کیجئے وقتی طور پہ مان لیتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اس سے تسکین ہوتی ہے، وہ پلٹ ایک لپیٹ کے ہی بھلے رکھے، ایک تصویر والٹ میں رکھ لیتے تھے پرانے زمانے میں لوگ۔ تو ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، لوگ سب آپ کی طرح میری طرح نہیں سوچتے، بعض
عشق میں جذبات کا اظہار کرتے ہیں، محبت میں اظہار کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تو جو نہیں کرتے بس، ہاں لوگوں کو غلو سے بچانا چاہیے کہ بھی اعتدال میں رہو، ایسا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ یہ سب دین سمجھ لو۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، وہ گفتگو بہت ہی جچی تلی نہیں ہے، اس میں علمی بہت کمزوری ہے۔ انہوں نے کسی حدیث کا حوالہ ایسے یعنی یہ بھی نہیں دیا کہ کہیں جوتوں کا جہاں تذکرہ ہے، اس کا مطلب ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ تو بخاری وغیرہ کی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک کا تذکرہ موجود ہے، اس کے شمائل وغیرہ میں باقاعدہ اس کے اور تفصیلات موجود ہیں، اور احادیثی کتاب میں امام احمد کے یہاں بہت کچھ موجود ہے اور صحیح احادیث کے اندر۔ تو انہوں نے تو یکسر سب کو ایسا رد کر دیا کہ جیسے امت کو آج پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ کوئی ڈیزائن کیا تھا، حالانکہ امت کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ڈیزائن جو تھا وہ یہ تھا، اوپر سے تھوڑا سا پتے کی شکل سے اور نیچے آ کے تھوڑا چوڑا، اور اوپر اور نیچے کی باقاعدہ میجرمنٹس بھی ہم جب ترمذی شریف کی جو شمائل کا حصہ ہے وہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کو باقاعدہ یعنی رکھا تھا، دیکھا تھا، اور میجرمنٹ کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح احادیث میں تفصیلات مختلف کتب میں آئی ہیں، مختلف بزرگوں نے لکھی ہیں، آج کے نہیں پرانے زمانے کے۔ بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، 700 800 600 سال پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ سب چیزیں اپنے طور پر جمع کر کے لکھی ہیں۔ تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، تو نئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے بغیر علم کے یا کم علم کے وہ جو بات نہیں کہتے اس بات کو خود ہی بنا کے اس پر ایک رد کرنا، نقد کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو علمی انصاف کی بے تحاشا کمزوری اس میں ظاہر ہوئی، اسی لیے دوسروں کا موقف اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ایسی بیوقوفی کی کوئی بات کر دیتا ہے بندہ، اگلے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کہا ہی کب ہے، آپ جس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو نہیں کرتے ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم نہیں کرتے۔ جن کو کرنا ہے کرتے ہیں، ان کو کرنے دیجیے، زیادہ روک ٹوک سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کی کون سن رہا ہے، ہماری کون سن رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں بھائی ہم استعمال نہیں کرتے، آپ کرتے کیجیے، آپ کا اگر اپنا جذبہ ہے کیجیے، اللہ آپ کی محبتیں اور بڑھائے۔ ہمیں دوسرے انداز سے محبت کرنے کا ذوق شوق ہے، آپ کا یہ والا انداز ہے، بعض ظاہر ہوتے ہیں، باعث بہت شو کرتے ہیں اپنی محبت کو، یعنی دکھاوے کی نیت سے نہیں بلکہ وہ ظاہر میں ان کی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے بہت زیادہ اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، بعض دل میں رکھتے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ محبت دونوں جگہ ہے، بس مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے دین سے، اللہ کے کلام سے، ان سب سے محبت ہونی چاہیے، اس کا اظہار بس حدود میں رہ کے ہونا چاہیے۔ کبھی ادھر ہو جاتا ہے آدمی ادھر ادھر، تو اس پہ ایسا سختی سے نہیں نوٹس لینا چاہیے، بلکہ وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں وسعت پیدا فرما دے۔